اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل ثلاثی مجرد کا چوتھا باب پڑھیں گے۔ فعل ثلاثی مجرد، یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ثلاثی مجرد کا مطلب کیا ہے۔ فعل کا مطلب ورب، ثلاثی معنی کم از کم 3 حروف والا، جیسے سامعہ میں سین، میم اور عین ہے، یہ ثلاثی ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ جو مجرد ہے، مجرد کا مطلب وہ ہوتا ہے ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو اور وہ اپنا پورا مطلب ادا کر دے، جیسے حامد نے سنا، حامد نے بولا، حامد نے کیا، تو ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کو مجرد کہتے ہیں۔ یہ فعل ثلاثی مجرد کا چوتھا باب ہے، سامعہ، باب سامعہ۔ پہلے ہم 3 باب پڑھ چکے، باب فتحہ، باب نصرہ، باب ضربہ۔ تینوں ایک ہی قسم میں تھے ماضی کے لحاظ سے، لیکن یہ چوتھا باب جو ہے وہ ماضی میں بھی ان باب سے الگ ہوتا ہے۔ وہ تینوں باب مضارع میں جا کے ایک دوسرے سے ڈفرینس کریں گے، فرق کریں گے، لیکن یہ چوتھا باب جو ہے وہ ماضی میں ہی ان سے الگ ہو جاتا ہے۔ کیا چینج ہے؟ ان چینجز کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ چینج یہ ہے کہ اس کے فا کلمہ اور عین کلمہ پہ زبر تھی، یہاں بھی فا کلمہ یعنی سین اور لام کلمہ یعنی عین پہ زبر ہے، لیکن جو فعل کا عین کلمہ ہے وہ میم ہے۔ میم میں فتحہ کے تا پہ زبر تھی، نصرہ کے سواد پہ زبر تھی، ضربہ کے را پہ زبر تھی، لیکن سامعہ میں یعنی درمیانی جو حروف ہے، جو درمیان میں آتا ہے، وہ عین کلمہ ہے، اور اس کے عین کلمہ یہ ہے، عین کلمہ۔ ان تینوں کے عین کلمہ پہ زبر تھی، لیکن سامعہ کے عین کلمہ پہ زیر ہے۔ یہ فرق ہے، یہ آپ فرق دیکھ لیں کہ اس کے عین کلمہ پہ زیر ہے۔ اب یہ ان کے عین کلمہ پہ زبر تھی تو ساری ماضی کی گردان میں وہ زبر اپنی جگہ پر قائم رہی۔ اب یہ سامعہ کے عین کلمہ پہ زیر ہے تو ساری گردان جو اس کی ماضی کی بنے گی اس میں یہ زیر اپنی جگہ قائم رہے گی، اور یہ زیر ہی رہے گی، کسرہ جس کو بولتے ہیں وہی کسرہ ہی رہے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ سامعہ جو ورب ہوتا ہے وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جو انڈرسٹوڈ ضمیر ہے وہ ہوا کی ضمیر ہوتی ہے۔ ہوا کا مطلب اردو میں وہ اور انگلش میں ہی ہوتا ہے۔ سامعہ کا مطلب ہوتا ہے، سامعہ جب لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا، اس نے سنا۔ سامعہ اس نے سنا، باب سامعہ، سامعہ کا مطلب ہے اس نے سنا۔ ہوا اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، سامعہ کے اندر ہی ہوا موجود ہوتا ہے۔ تو چلیں آج اس کی گردان کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے سامعہ کی گردان۔ سامعہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا، اس نے سنا۔ یہ آگے میں نے لکھا ہے سامعہ یسمع، یہ جب ہم ماضی پڑھیں گے تو پھر اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ فی الحال ہم سامعہ پہ ہی رہتے ہیں۔ سامعہ کی ضمیر ہے ہوا کی، ہوا کے لیے سامعہ ہوتا ہے اس نے سنا، کس نے؟ ہی کی ضمیر ہوگی اور اس نے سنا، ہی لسنڈ، اس نے سنا، سامعہ، ہی لسنڈ۔ اس کا مطلب جب اس کا تثنیہ بنایا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ سامعہ کے ساتھ صرف الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، یہ الف کا اضافہ ہے۔ تو جب اس کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے سامعہ،
سمعا کا مطلب ہے ان دونوں نے سنا. ان دونوں مذکر ہیں اور انگلش میں ہوگا دے بوتھ لسنڈ. ان دونوں نے سنا. یہ دے اس کے لیے استعمال ہوگا انگلش کا. ان دونوں نے سنا. سمعا جب اس کی جمع بنائی جائے تو سامعہ کے ساتھ واو اور الف کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کے لام کلمہ پہ پیش آ جاتی ہے. سمعو کا مطلب ہوتا ہے ان سب نے سنا. سمعو کا مطلب ان سب نے سنا. دے آل لسن. اور یہ تینوں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ مذکر غائب کی ہیں. مذکر غائب. یہ مذکر غائب کے لیے. اب سمعا سمعو اس نے سنا, ان دونوں نے سنا, ان سب نے سنا. اس کی جب مؤنث کے لیے بنائیں گے کہ اس لڑکی نے سنا تو پھر کیا کہیں گے؟ ہم سمعا کے ساتھ تا سکون کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو بن جاتا ہے سمعت. سمعت کا مطلب ہوتا ہے اس ایک لڑکی نے سنا. اس ایک لڑکی نے سنا تو انگلش میں کہتے ہیں شی لسنڈ. سمعت. اب اس کا جب تثنیہ بنایا جاتا ہے تو وہی یہاں بھی ہم نے الف کا اضافہ کیا تو اس کے ساتھ بھی الف کا اضافہ کریں گے تو یہ تا کے اوپر صرف زبر آ جائے گی. یہاں دیکھیں یہ بن جائے گا تا زبر الف تا. اس کو سمعا کے ساتھ ملائیں تو بنتا ہے سمعتا. اور اس کا مطلب ہوتا ہے ان دو لڑکیوں نے سنا. ان دو لڑکیوں نے سنا. انگلش میں ہوگا دے بوتھ گرلز لسنڈ. بوتھ گرلز. پروناؤن اس کے لیے بھی انگلش کا دے ہی ہے. دے بوتھ گرلز لسنڈ. سمعتا دے بوتھ گرلز لسنڈ. اب جب کیونکہ یہ آگے سمعتا دے بوتھ گرلز لسنڈ. آگے ہے سمعنا. ہنہ کی ضمیر سے ہم نے نون لیا. عین کلمہ پہ ہم سکون کر دیتے ہیں. پہلے بھی گردانوں میں پڑھا ہم نے. اور یہ سمعا پہ سکون کیا تو سمع بن جائے گا. سمع. اور ہنہ کی ضمیر سے نون لے کر اس کے ساتھ سمع کے ساتھ اٹیچ کریں تو یہ بنتا ہے سمعنا. سمعنا کا مطلب ہوتا ہے ان سب لڑکیوں نے سنا. دے آل گرلز لسنڈ. یہ جو ہے یہ غائب اور مؤنث کی ہے. مؤنث کی ضمیر ہے. یہ تین مؤنث کی آ گئی. سمعا سمعو سمعت سمعتا سمعنا. اب جب ہم سمعنا تک پہنچ جائیں تو اس کے آگے جو ضمیر ہوتی ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے. یعنی واحد حاضر مذکر کے لیے جو ضمیر ہم استعمال کرتے ہیں وہ انتا کی ہے. انتا. تو ایک لڑکا یا مرد. تو سمع کو جب انتا سے تا لے کر اٹیچ کیا جائے, انتا کا تا اٹھا کر سمع کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو بنتا ہے سمعتا. تم نے سنا. تم ایک مرد یا ایک لڑکے نے سنا. سمعتا تم ایک لڑکے نے سنا. انگلش میں ہوگا یو لسنڈ. یہ ماضی کی گردان ہے. اب اس کا جب تثنیہ بنایا جاتا ہے تو تثنیہ تم کے لیے انتما ہوتا ہے. انتما سے تما لے کر سمع کے ساتھ اٹیچ کیا ہے یہاں تو بن گیا سمعتما. تم دو لڑکوں نے سنا. یو بوتھ بوائز لسنڈ. اب جب اس کی جمع بنائی جائے تو سمعتم.
انتم کی ضمیر ہوتی ہے تم سب کے لیے، مرد مذکر کے لیے، بوائز کے لیے. تو انتم سے تم لے کر سمے کے ساتھ اٹیچ کریں تو بنتا ہے سمے تم، سمے تم، یعنی تم سب لڑکوں نے سنا، تم سب لڑکوں نے سنا. یو آل بوائز لسنڈ، یو آل بوائز لسنڈ. آگے ہے، یہ تو 3 ہو گئی مذکر کی، سمیہتا، سمیہتما، سمیہتم. اب ان کا یہ مذکر حاضر کے لیے، مذکر حاضر، حاضر. اب اس کا جب مؤنث بنایا جائے، اسی کا یعنی مؤنث حاضر بنایا جائے، تو اس کے لیے ہم انتا مذکر کے لیے تو انتے استعمال کرتے ہیں ضمیر، اسی کی تے اٹھا کر ہم سمہ کے ساتھ اٹیچ کریں تو بن جاتا ہے سمہتے، سمہتے، سمہتے. سمہتے کا مطلب ہوتا ہے تم ایک لڑکی نے سنا، تم ایک لڑکی نے سنا. یو لسن، یو ون گرل لسن. اب اس کا تثنیہ بنایا جائے تو تثنیہ کے لیے جو ضمیر ہوتی ہے تم دو کے لیے انتما ہوتی ہے، تو سمہ کے ساتھ انتما سے تما لے کر اٹیچ کیا جائے تو بنتا ہے سمہتما، سمہتما. تم 2 لڑکیوں نے سنا. یو بوتھ گرلز لسنڈ. اب اس کی جب جمع بنائی جائے تو اس کے لیے جو ضمیر ہوتی ہے انتنا، انتنا. انتنا سے تنا لے کر سمہ کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو بنتا ہے سمہتنا، سمہتنا. تم سب لڑکیوں نے سنا. یو آل گرلز لسنڈ. اب پھر دیکھ لیں، سمہتا، سمہتما، سمہتم، سمہتے، سمہتما، سمہتنا. یہ مذکر و مؤنث حاضر کی گئی. اب آخری ہمارے پاس رہ جاتا ہے متکلم کے لیے، متکلم جو بات کرنے والا. تو انا کے لیے میں، انا میں کی ضمیر ہوتی ہے، اس کے لیے جو اٹیچ ضمیر ہے وہ تا پہ اوپر پیش ہوتی ہے. سمہتما، سمہتو. تو تا کو ہٹا کر، تا پیش کو ہٹا کر سمے کے ساتھ اٹیچ کریں تو بنتا ہے سمہتو، سمہتو. آئی لسنڈ، آئی لسنڈ. میں نے سنا، میں نے سنا. تو آج میں نے یہاں تثنیہ نہیں لکھا، یہ ڈائریکٹ جمع ہی ہے. تو جمع کے لیے کیونکہ تثنیہ نہیں ہوتا متکلم کے لیے، تو نحنو کی ضمیر کے لیے اٹیچ ضمیر ہوتی ہے نا، نون زبر الف نا. نحنو مانے ہم، اور نا اس کی اٹیچ ضمیر ہے. سمہ کو جب نا کے ساتھ اٹیچ کیا تو بن جاتا ہے سمہنا، ہم نے سنا. سمہنا، ہم نے سنا. سمہتو میں نے سنا، سمہنا ہم نے سنا. اب ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اس کو. سامعہ، 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 سامعہو، سامعہت، سامعتا، سمہنا، سمہتا، سمہتما، سمہتم، سمہتے، سمہتما، سمہتنا. سمہتو، سمہنا. سامعہ، سامعہ، سامعہو، سامعہت، سامعتا، سمہنا، سمہتا، سمہتما، سمہتم، سمہتے، سمہتما، سمہتنا. سمہتو، سمہنا. سامعہ، سامعہ، سامعہو، سامعہت، سامعتا، سمہنا، سمہتا، سمہتما، سمہتم، سمہتے، سمہتما، سمہتنا. سمہتو، سمہنا. پچھلی ہم نے مذکر کی الگ کر کے تا پہ سکون، تا پہ زبر، تا پہ زیر، تا پہ پیش، یہ ہم نے الگ کی تھی واحد کے لیے. آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سمہتما، ہم جانتے ہیں سمہتما اور سمہتما یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. حاضر مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کے لیے ماضی کی گردان میں ایک ہی ضمیر ہوتی ہے، سمہتما. ساری یہ والی ہے، یہ
یہ والی جو ہے سمیعتما. دو یہ ضمیریں آج یاد رکھ لیں کہ مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے لیے جو ہم متصل ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ ہے تما، تو ما. یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے. یہی آج کا مین پوائنٹ تھا، اس باب کا مین پوائنٹ ہی یہی ہے، مین بات ہی یہی ہے کہ اس کے عین کلمہ پہ ماضی میں زیر ہوتی ہے. پہلے 3 باب پہ زبر پڑھی ہم نے، آج ہم نے زیر پڑھی ہے. اور ہم نے سب میں آپ ساری گردان میں دیکھ لیں تو ساری گردان میں میم پہ زیر ہی چلتی ہے، میم کے اوپر زیر ہی چلتی ہے، تو یہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتی. پہلے باب 3 جو پڑھے ان میں جو درمیان کا جو عین کلمہ بولتے ہیں اس کے اوپر زبر پڑھی ہم نے، آج ہم اس پر زیر پڑھی ہے.